السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ سیاسی موضوعات بہت ہیں لیکن آج ان موضوعات کو حقارت سے ایک طرف رکھتے ہیں، اس لیے کہ کراچی میں کتاب میلہ سج گیا ہے۔ کتاب سے مفکرین نے اپنا جو تعلق رکھا ہے وہ ایک زندہ وجود کی طرح ہے۔ وہ مفکرین، وہ دانشور اور وہ نظریہ ساز جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے خیالات کی چھاپ چھوڑی یا دنیا کے انقلابات و تغیرات میں ایک حصہ ڈالا، انہوں نے کتابوں کا ذکر ایسے کیا ہے جیسے کسی زندہ وجود کا ذکر کر رہے ہوں، ایک دھڑکتے دل سے سانس لیتا ہوا وجود۔ کتابوں سے ایسا تعلق ہم نے دانشوروں اور مفکرین کے ہاں پایا ہے۔ دنیا میں بڑی قومیں کتابوں سے ابھری اور اچھلی ہیں۔ کتابیں ایک قوم ثقافت اور تہذیب کی آبیاری میں اصل میں حصہ لیتی ہیں۔ چنانچہ آج بھی وہی قومیں آپ کو ترقی کی دوڑ میں آگے نظر آئیں گی جہاں کتاب سے یہ والا تعلق اپنی تاریخی بنیادوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آسکر وائلڈ کا وہ مشہور فقرہ آپ نے سنا ہوگا، چند غیر مہذب اقوام کو چھوڑ کر دنیا پر کتابوں نے حکومت کی ہے۔ کتابیں خیالات کی جنگ میں ہتھیار کی طرح ہوتی ہے۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں دنیا کی 3 بڑی لائبریریاں جو ہیں، وہ مطالعہ گاہیں، وہ ترقی یافتہ قوموں کے پاس ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری واشنگٹن ڈی سی میں قائم ہے، جہاں پر 450 زبانوں میں کوئی 16 کروڑ 40 لاکھ کتابیں موجود ہیں۔ سال بھر میں جہاں 18 لاکھ لوگ کتابوں کا مطالعہ کرنے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بڑی لائبریری لندن میں قائم ہے۔ دی برٹش لائبریری میں بھی کوئی کم و بیش 15 کروڑ کتابیں ہیں۔ تیسری لائبریری بھی امریکہ میں ہے، نیو یارک میں، جسے پبلک لائبریری ہی کہتے ہیں۔ یہاں پر کوئی 5 کروڑ کے قریب کتابیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کتابوں سے مسلم اقوام کا تعلق نہیں تھا۔ جب دنیا کی یہ قومیں جو آج کتابوں سے فیضیاب ہو کر ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں، ڈھنگ سے نہانا بھی نہیں جانتی تھی اور نہانے کو ایک معیوب عمل سمجھتی تھی، تب مسلم اقوام طہارت کے تابندہ تصور کے ساتھ کتب خانوں کا رخ کیا کرتی تھی اور مطالعے میں مصروف رہتی تھی۔ کتابیں ہمارا اوڑھنا بچھونا تھی۔ اب یاد کیجئے، دنیا کی پہلی پبلک لائبریری مسلمانوں کے ہاں قائم تھی بغداد میں۔ خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے زمانے میں بیت الحکمت کے نام سے اس کتب خانے میں قریباً 10 لاکھ کتابیں تھیں، اور یہ عربی، فارسی کے علاوہ قبطی اور سریانی اور سنسکرت زبانوں میں بھی تھی۔ قبطی زبان آپ کو معلوم ہے کہ قدیم مصری زبان ہے، اور سریانی زبان جو ہے وہ شام اور فلسطین کے علاقے تک بولی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی زبان یہی تھی۔ اور سنسکرت کی زبان تو ہند آریائی زبان ہے، ہمارے ہاں بولی جاتی تھی۔ قدیم وید اس میں لکھے گئے تھے، مگر اس زبان میں بھی کتابیں بیت الحکمت بغداد میں موجود ہوا کرتی تھی۔ کتابوں سے اپنے تعلق کو زندہ کرنے کا یہ وقت ہے۔ اگر ہم ترقی یافتہ اقوام کے درمیان ایک سربلند قوم کی طرح اٹھنا اور جینا چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب کی انگلی پکڑنا ہوگی، کتاب کے لمس کو محسوس کرنا ہوگا۔ عرب مورخ ابن الجوزی نے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں کوئی ایسی جگہ ضرور ہونی چاہیے جہاں تم کتابوں کی سطور کے ساتھ گفتگو کر سکو اور تخیلات کی پگڈنڈیوں پر بھاگ سکو۔ اسی طرح قدیم رومی فلسفی سسرو نے ایک موقع پر کہا تھا کہ کتاب کے بغیر کمرہ ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ چینیوں کے ہاں کتاب کے حوالے سے بڑے اقوال ہمیں ملتے ہیں، مگر چونکہ چینی ایک بہت عملیت پسند قوم ہے تو ان کا ایک ایسا ہی عملی قول میں آپ کو سناتا ہوں۔ چینی کہاوت ہے کہ جب آپ 10 کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ 10,000 میل کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ کتاب سے اپنا رشتہ اور تعلق قائم کرنے سے آپ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھنے کے ہی قابل نہیں ہوں گے،
بلکہ اپنا وہ کھویا ہوا مقام بھی پا سکیں گے جو ہم نے اپنی کہانیوں میں، اپنی حکایتوں میں اور اپنی داستانوں میں کہیں کھو دیا ہے۔ کتاب کا لمس محسوس کیجئے، کتاب میلے کا رخ کیجئے اور کتاب سے اپنے تعلق کو زندہ کیجئے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔